اللہ بھی مدد کرتا ہے، علی بھی مدد کرتا ہے، تو اللہ اور علی کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اللہ نے مدد کی، اس پر قرآن کریم موجود، رحمت دو عالم کے فرامین موجود، صحابہ کرام کی زندگی اور آثار موجود۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کس مقام پر مدد کی؟ کیسی بھونڈی دلیل دیتے ہو؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بندر میرے نچائے ہوئے ہیں۔ فکر اشرف علی تھانوی کا اسے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رسول کے تو اپنے دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو جو نبی اپنے دانت نہیں بچا سکا کافروں سے، تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگے؟ کہنے لگے اللہ جل تعالی و سبحانہ سے۔ اللہ میاں مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا بے غیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آ گیا؟ جیو سلامت رہو، جس جس کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ جو علی کے فضائل پہ خوش ہو تو قیامت والے دن بھی خوش رہو گے۔ نعرہ حیدری۔ وقت نہیں قبلہ جی، میں توجہ چاہتا ہوں۔ مولوی عطا میاں بالوی نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ کے مکھی کا پر توڑ کے میز پہ رکھ کے کہتا او اسماعیل، اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہ مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے۔ مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں، شیعوں کی مدد کہاں سے کر لیتا ہے؟ یہ مجمع سے ایک علی کا ملنگ نکلا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا عصا تھا، اس نے عصا کو یوں پھیرایا، مولوی کے ہاتھ میں مار کے کہتا یا علی مدد۔ مولوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ملنگ دھمال ڈال کے کہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ جڑوا کے دکھا، میں علی سے مکھی کا سامعین و ناظرین، اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ فریق مخالف یہ کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو اس پر بنیادی طور پر یہ اصول ذہن نشین فرما لیں کہ مخلوق کو خالق پر قیاس کرنا یہ قیاس فاسد ہے، یہ قیاس کرنا غلط ہے۔ اللہ خالق ہے، علی مخلوق ہے۔ علی کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کی ذات ایسی ہے لم یلد ولم یولد، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ خالق ہے، علی مخلوق ہے۔ مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہرانا یا خالق کی صفات کے ساتھ مخلوق کی صفات کو شریک کر لینا، شامل کر لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس لیے اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ تو اللہ مدد کرتا ہے، اس پر قرآن کریم موجود، احادیث پیغمبر موجود، صحابہ کرام کی زندگی اور آثار موجود، اور اسی طرح بزرگان دین کے واقعات اور قصے موجود۔ فریق مخالف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ماتمی مجمع کو مطمئن کرنے کے لیے شبہات پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کہ مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ قرآن کریم، اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے۔ اللہ کریم واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ فریق مخالف کو چاہیے کہ ایک حوالہ پیش کریں، ایک ایسی دلیل دیں، حضرت علی المرتضیٰ کا ایک ایسا فرمان پیش کریں کہ جس میں ان کا یہ قول موجود ہو فلاں موقع پر فلاں مقام پر میں نے اسلام کو سہارا دیا تھا، اہل اسلام کی مدد کی تھی۔ صرف ایک حوالہ پیش کریں۔ اللہ مدد کرتا ہے، اس پر قرآن موجود، احادیث پیغمبر موجود، صحابہ کی زندگی موجود۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے،
اور اسی طرح اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو جب روانہ کرتے تو ان کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا جب بھی مشکل وقت ہے، ضرورت پیش آئے تو ایک اللہ سے مدد مانگنا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں اور اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو ایک اللہ ہی سے مدد مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں۔ باقی ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے قائل، ان کے مقام و مرتبہ کے قائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مجھ محمد کو شہر علم کہتے ہیں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ علی میرے پیغمبر کا صحابی ہے، میرے نبی کا اہل بیت ہے، میرے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کا نام لے کر علی کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ہم یہ سارے فضائل مانتے ہیں، ہم حضرت علی کے مقام کے قائل ہیں، ہم حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت پہ عمل کریں گے، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی اللہ اور اللہ کے رسول اجازت دے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔